نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا وما ارسلناک علیہم حفیظا. اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ہمارے لیے معیار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. آپ کی تعلیمات کو سیکھنا، آپ کی حدیث کو پڑھنا اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. آپ میری بات کو بہت بوجھل نہ سمجھیں، یہ حق ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. سنت کی زندگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا. جو بندہ نماز میں آئے، جس کو امام مقرر کر لے، مرضی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. امام کی مرضی کرے گا تو نماز ایک پڑھے گا، اجر 27 کا ملے گا. اکیلا پڑھے گا نا، اکیلی نماز ہوگی. امام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دے، حالانکہ امام کی نماز مختصر ہوتی ہے، امام کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم ہے. کہ تمہارے پیچھے بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس لیے جو جماعت کا امام مقرر کیا جائے اس کو نماز مختصر پڑھانی چاہیے. بہت ساری احادیث ہے اس کے اوپر. مگر امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کہ اس کی پیروی کی جائے. عام مسجد کا امام، آپ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے چہرے کس طرح کے بنا دیے جائیں؟ گدھے کے چہرے. کون؟ جو امام سے سبقت لے کے جاتے ہیں، امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، امام کے عمل سے پہلے عمل کر لیتے ہیں. امام ابھی اٹھا نہیں ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں. امام ابھی رکوع میں گیا نہیں، وہ چلے جاتے ہیں. کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ ان کے چہرے گدھوں کے چہرے بن جائیں؟ ایک محلے کے امام کا یہ معیار ہے، اور جو امت کے امام ہیں، اور وہ امام، ہم ان کو امام کہتے ہیں مگر وہ تو نبی اور رسول ہیں. امام بدلے جا سکتے ہیں، نبی ایک ہی ہے. اور ان کی پیروی ہی اصل زندگی ہے. جو اس سے بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا. آج کے جمعے میں صرف اتنی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل پڑا وہ ہدایت کے رستے پہ آ گیا. جس نے نبی کے رستے کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. او جی میری مرضی نہیں ہے، میری ابھی عمر نہیں ہے، میری ابھی طبیعت نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میری اور آپ کی سمجھ ہے کیا؟ اصل میں حدیثوں کا تو اتنی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی پڑھنا چاہیے. جو قرآن میں لکھا وہی دین ہے. یوٹیوب کے مولویوں کے پیچھے لگ کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے وہ سود کھانا شروع کر دیتا ہے.
جس کا دل چاہتا ہے وہ پردے کو توڑ دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کوئی داڑھی کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اکیلا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے، جس طرح کے مرضی وضع قطع رکھے، جس طرح کی مرضی بود و باش ہو، وہ کہتا ہے جی اس کا اتنی اجازت ہے۔ اجازت دی کس نے ہے؟ اجازت دینے کے معیار کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، معیار کوئی نہیں ہے، معیار صرف میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لینا کہ ہم حدیث رسول کے بغیر، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، سوچا جا سکتا ہے، سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ ہم سنت کے بغیر زندہ رہ لیں بطور مسلمان، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم حدیث کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے، نبی کا رستہ چھوڑ کے مسلمان کے طور پہ زندہ رہیں، یہ تصور ختم ہو جائے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں انہیں اللہ سے محبت ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، ان کو کہو اپنے دعوے کی دلیل لے کے آئیں۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور پھر خود بتایا کہ دعوے کی دلیل کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، میرا رستہ اختیار کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اتباع کے نتیجے میں محبت نہیں ہوگی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو سنت کی زندگی کی وجہ سے، نبی کی پیروی کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اگر یہ منہ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے، اور تو یہ صرف کہہ رہے کہ جس نے اللہ رسول سے منہ پھیرا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اے اللہ، جو اللہ رسول کو چھوڑ دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے؟ تو مسلمان ہے ہی تو وہ جو اللہ رسول کے ساتھ ہے، جو اللہ رسول کو چھوڑ دے اس کا کیا ایمان ہے؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان سے کہیے اطاعت کرے اللہ کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا میری صرف اطاعت کرو؟ کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت الگ بیان کی اور رسول کی اطاعت۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے کوئی محبت نہیں رکھتا۔ اگلی پچھلی آیت ہے نا، پچھلی نے میں کہا اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے، کیا ان سے تیرے رستے پہ آ جائیں۔ اگر یہ اللہ کو محبوب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے، اور ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو، کہ پھر اگر میرے رستے مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے نبی کے رستے کو چن لو۔ صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک، پوری زندگی سیرت کے رنگ میں رنگے جائیں گے انشاءاللہ۔ تلاش کریں گے پانی کس طرح پینا ہے، روٹی کس طرح کھانی ہے، شادی کس طرح کرنی ہے، نکاح کس طرح ہونا ہے، فقیدگی کس طرح ہوگی، کاروبار کس طرح ہوگا، معیشت کیسی ہوگی، معاشرت کیسی ہوگی، سیاست کیسی ہوگی، تجارت کیسی ہوگی۔ کوئی مرضی نہیں ہوگی، ہر سوال کا، ہر کام کا سوال نبی سے پوچھیں گے، جو نبی رہنمائی کریں گے وہ کریں گے، یہ دین ہے۔ جی میں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا، میرے استاد نے مجھے یہ بتایا تھا، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، کہا کچھ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا، جو میرے نبی کہیں گے وہ چلے گا۔ میں یہ پہلے تو اس کا تھوڑا سا کہہ دوں نا، ہمیں قرآن کی باتیں سنایا کریں، حدیثیں تو ظنی ہیں، یہ قطعی نہیں ہے۔
آدھی دنیا جاوید غامدی کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، سارے ٹیلی ویژن والے 2 مہینے اس کو دیکھتے ہیں اور تیسرے مہینے کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن کی ہے، آپ صرف ہمیں قرآن بیان کیا کریں۔ یہ فتنہ ہے امت کا، یہ فتنہ ہے امت کا، جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا حکم آئے اور جس چیز سے میں نے منع کیا ہو اس سے اسے کوئی منع کرے، اور جس چیز کی میں نے اجازت دی ہو اس کو وہ اجازت دے، اور وہ آگے سے سن کے کہے میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، میں تو صرف وہ کروں گا جو اللہ کے کلام میں لکھا ہے۔ کہا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں حدیث پڑھ لیجئے۔ کہا میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تکیہ لگا کے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں تمہیں اللہ کے حکم کے نبی کا حکم سناتا ہوں، اس بات سے منع کیا ہے، اس کی اجازت دی، اور تم آگے سے کہہ دو میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، میں تو صرف وہ کروں گا جو قرآن میں لکھا ہے۔ کہا میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں۔ قرآن کے احکامات کی تشریح کس نے کی؟ قرآن کے احکامات کی عملی تفسیر کس نے کی؟ قرآن کا کون سا عمل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے بیان نہ کریں تو وہ مکمل ہو جائے؟ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ فارمولہ قرآن میں طے ہو گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ادھر کہا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یہاں یہ کہا کہ جس نے نبی کی بات مانی بس اس نے اللہ کی بات مان لی۔ یہ قرآن ہے، یعنی نبی کی بات موجود ہے۔ اگر نبی کی حدیث ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو بھیجا الا لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نبی اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ نبیوں کی اطاعت کی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، نبی اپنی خواہش کا کوئی پابند نہیں ہے، نبی کی کوئی خواہش نہیں کا اس زبان سے کچھ ادا نہیں ہوتا، عن الهوى، خواہش کے مطابق، ان ہوا الا وحی یوحى، اس زبان سے جو ادا ہوتا ہے صرف وہی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتا تھا، پھر میں ان کو حفظ کرنے کے لیے لکھ لیتا تھا۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو لکھ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ قید العلم بالکتاب، علم کو قید کر لو لکھنے کے ساتھ، علم کو قید کر لو لکھنے کے ساتھ۔ ہمارے اندر اکثر علم اس لیے بھول جاتا ہے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کس بات کے اوپر ہے؟ لکھنے کے اوپر۔ آیت دین ہے، معاملات کو لکھا کرو۔ ہمارے روز جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تصفیے ہو رہے ہوتے ہیں، صلح ہو رہی ہوتی پنچایت، کیونکہ موقع پہ جو معاملہ کیا وہ لکھا، اس نے یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، میں بھول گیا، تمہیں یاد ہے، گواہیاں لے کے آؤ، گواہ نہیں ملتے۔ اگر لکھا ہو تو آنے والی نسلوں کے پاس بھی ہوگا، بھائی یہ تیرے دادے نے لکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیثیں سنتا پھر ان کو لکھ لیتا۔ مجھے قریش کے لوگ ملے اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہے نا،
ایک آدمی ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم سب کچھ ہی لکھ لیتے ہو، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے کہ مجھے قریش کے لوگ ملے، کہنے لگے یہ بھی انسان ہے نا، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں، تیرے پاس جو لفظ آتا ہے تو لکھ ہی جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کہتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے پھر اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو فرمانے لگے، کہنے لگے عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گلے کے اندر والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ دہن، یہ جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ کہتے اپنی انگلی کا اشارہ اس کی طرف کیا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، تو یہ نہ دیکھ کہ غصے میں کیا کہتا ہوں خوشی میں کیا کہتا ہوں، یہاں سے جب نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ آپ کا ہر عمل حق ہے، آپ کا ہر عمل دلیل ہے۔ ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب میں بولتا ہوں صرف حق بولتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اوقات آپ خوش طبعی کر دیتے ہیں، مزاح کر دیتے ہیں، آپ مذاق کرتے تھے یا مزاح کرتے تھے؟ آپ مذاق نہیں کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ مزاح، ہا کے ساتھ، قاف کے ساتھ نہیں۔ مذاق بھی ابھی اگر ہوا ہے تو مذاق اڑایا نہیں ہے، مذاق کیا ہے۔ میرے معاشرے میں مذاق کیا جاتا ہے یا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ تذلیل کی جاتی ہے اگلے بندے کی، توہین کی جاتی ہے اگلے بندے کی، اس پہ ہنسا جاتا ہے، مزاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش طبعی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو بھی کروں حق کے سوا کچھ بیان نہیں کرتا، اس میں بھی جھوٹ شامل نہیں ہوتا، اس میں بھی کبھی فرق نہیں آتا۔ یہ میرا دین ہے، میرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا اس کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا عمل کرتا ہے وہ اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ جی میرے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے خاندان میں یوں ہوتا ہے، میری پھوپھی اماں یوں کرتی تھی، میری ساس اماں نے مجھے یہ بتایا، ہماری دادی یہاں کہتی ہیں، ہمارے محلے کے مولوی نے یہ کہا تھا، ہمارے بزرگوں کی کتاب میں یہ لکھا۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ولا تبطلوا اعمالکم، اس سے آگے مت بڑھنا، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنی ہے نبی کو دیکھنا، نکاح کرنا ہے نبی کو دیکھنا، عقیدہ رکھنا ہے نبی کو دیکھنا، مہینوں کی حرمت کرنی نبی کو دیکھنا، جہاد کرنا ہے نبی کو دیکھنا، حکومت کرنی نبی کو دیکھنا۔ اس کے علاوہ کرو گے ولا تبطلوا اعمالکم، عمل بچنے نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں یہ رجسٹری والا گھر ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ جعلی رجسٹری ہے، کہتے ہیں یہ نہ خریدنا۔ جو عمل رجسٹرڈ ہے نبی کا وہ قبول ہوگا، جس عمل کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جعلی ہے، فیک ہے۔ یا حکومتوں کو فیک نیوز کا پڑا ہوا ہے، فیک دین کا کون سوچے گا؟ فیک نیوز کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے کہ جو خبر جھوٹی ہے وہ نہ پھیلائی جائے، اور جھوٹا دین پھیل جاتا ہے۔ اصل ہی کوئی نہیں ہے، حدیث ہی کوئی نہیں ہے، حدیث پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور یہ دین، میں تو آج جس بات پہ ہوں کہ یہ میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والا سارا دین آسمان سے آیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ابو قتادہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا ہوں،
सवाब की नीयत से सब्र के साथ। जिहाद का रास्ता सब्र का रास्ता है, जल्दबाजी का रास्ता नहीं है। जिहाद में कामयाबियां उनको मिलेंगी जो सब्र के साथ चलेंगे। बेसब्रियों के साथ जिहाद के नतीजे नहीं आते। हदीस लिखी पड़ी है, सही हदीस कई जगह मिलती है। अबू क़तादा कहते शख्स आ गया, कहता मैं अल्लाह की राह में जाता हूं सब्र के साथ, सवाब की नीयत से, पीछे नहीं पलटूंगा, आगे बढ़ूंगा। मुजाहिद का वस्फ क्या बयान कर रहे हैं? मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं पलटूंगा। क्या मैं अल्लाह की राह में मारा गया, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर देगा? कितनी अजीम बातें उस आदमी ने की आगे। मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाता हूं सब्र के साथ, सवाब की नीयत के साथ, आगे को बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, हत्ता कि मैं शहीद हो जाऊं। क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया हां। वो शख्स चला गया, आवाज दी वापस आ, वापस आ। कहा अभी जिब्राईल अमीन ने मुझे आके बताया है कर्ज माफ नहीं होगा। आपकी हदीस की तरमीम किसने की? जिब्राईल अमीन ने। कुरान नहीं बयान हो रहा, क्या बयान हो रहा है? हदीस बयान हो रही है। बंदे को मसला बता के रवाना किया, आवाज दे के बुलाया, अभी अभी जिब्राईल अमीन आए हैं। जिब्राईल अमीन सिर्फ कुरान नहीं लाए, हदीस भी लाए। यहां सबको झल्ला किया हुआ है। जी कुरान तो आसमान से आया, हदीस तो आसमान से नहीं आई। वापिस बुलाई इधर आओ। अभी अभी जिब्राईल अमीन ने मुझे खबर दी है, अभी अभी जिब्राईल अमीन ने मुझे आके बताया है कर्जा शहीद को माफ नहीं होगा, बाकी सब माफी है। हदीस से जिब्राईल किस किस ने किसको नहीं सुनाई। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, क़यामत कब आएगी, एहसान क्या है। सहाबी कहते खुद ही सवाल करते थे और खुद ही तस्दीक करते थे। मेरे नबी ने आखिर में बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिब्राईल अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। है हदीसें, कुरान तो नहीं है, हदीसें। साहबी कहते हमने मसला पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आपके पसीने के ऊपर, आपके माथे पे पसीने के कतरे आ गए। हमें पता लगा कि वही आ गई। आपने मसला बयान किया, कुरान की आयत नहीं थी, हदीस थी। वुजू का तरीका मुझे जिब्राईल ने आके बताया। वुजू की एक लाइन कुरान मजीद में है, बाकी सारे अहकामात कहां हैं? नमाज का हुक्म सैकड़ों दफे तरीका जिब्राईल अमीन ने पढ़ के दिखाई है, मेरे नबी ने सीख के उम्मत को सिखाई है, कुरान में नहीं लिखी। रुकू में क्या पढ़ना है, तशहुद में क्या पढ़ना है, सलाम किस तरह, जनाजा पढ़ने की बात कुरान में गुजरी है, जनाजे का तरीका नहीं लिखा। ये सब कसर कब होगी, कहां होगी? इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में मैं कुछ इसकी तरह की बातें आपके सामने गोश गुजार करूंगा। मुसलमानों हदीस को मानने की कुव्वत पैदा करें। नमाज के वक्त किसने बताएं? फजर इस वक्त होगी, जोहर इस वक्त होगी, असर इस वक्त होगी, मगरिब इस वक्त होगी, इशा इस वक्त होगी। जिब्राईल अमीन मुसलसल आ रहे थे, आपको नमाज के औकात बता रहे थे, आप वो औकात अपनी उम्मत को समझा रहे थे। कुरान में आ गया था इन्न सलात कानत अलल किताब अलल मुमिनीना किताब मौकूता, हमने नमाज को मोमिनों के ऊपर वक्त मुकर्ररा पे फर्ज कर दिया। वो वक्त किसने आके बताया? जिब्राईल अमीन ने। वो लिखा कहां गया? हदीस नबी में। तो अल्लाह वास्ते करके अपने दिल में ये बातें बिठाना। फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ऐ ईमान वालो, अताअत करना अल्लाह की, उसके रसूल की, अपने सलातीन की, अपने अमीरों की, अपने हुक्मरानों की। अगर तुम्हें किसी चीज में तनाज़ा पड़ जाए, तुम्हारा मुश्किल इख्तिलाफ हो जाए, तो क्या करना? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट जाना। तनाज़ों में उलझना ना, रसूल से पूछना, अल्लाह से पूछना। हमारा इख्तिलाफ पड़ जाए, कोई किसी फिका की किताब उठा लेता है, कोई किसी की किताब उठा लेता है, कोई किसी आलिम की दलील देता है। अल्लाह कहता है छोड़ो, अल्लाह से पूछना, अल्लाह के नबी से पूछना।
ان کی طرف پلٹنا، تمہارے اختلاف ختم ہو جائیں گے ایک چیز پہ۔ امیر صاحب حفصی صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں وہ جب نبی کے ساتھ جڑیں گے تو امت بنیں گے، نبی کے سوا کسی اور کا نام لیں گے تو فرقے بنیں گے۔ امت بننے کی ایک دلیل ہے حدیث، نبی کی ذات۔ نبی کے ساتھ جڑیں گے، عمل نبی کے ساتھ کریں گے، وابستگی نبی کے ساتھ کریں گے، اپنا نام نبی کے نام کے ساتھ رکھیں گے، امت بنیں گے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی اور کے نام کے ساتھ جڑیں گے تو پھر فرقہ بنیں گے۔ فرقے اپنا نام نبی کے ساتھ نہیں جوڑتے، وہ اپنے امام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور امام کون ہے؟ امام ہے کہ امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہیں۔ جب تک امت نبی کے ساتھ نہیں جڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے عمل کے ساتھ نہیں جڑے گی، یہ امت بن نہیں سکے گی۔ صحابی تو آئے، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، میرا یہی دل ہے میں صرف آپ کو حدیثیں آیتیں سناؤں تاکہ آج کے جمعے میں یہ کلیئر ہو جائے کہ سنت کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، حدیث کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ یہ اتنی ہی لازم ہے جتنا قرآن اور حدیث۔ اور میں نے آج حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں آیتیں تھوڑی ہیں، حدیثیں زیادہ ہیں۔ آیتوں کی تشریح حدیثوں میں لکھی ہے اور حدیثیں پڑھ لیں، کوئی حدیث آیت سے نہیں ٹکراتی۔ یہ سب لوگوں کے وہم ہے، جرم ہے، بہتان ہے، الزام ہے۔ کوئی حدیث آیت کی مخالفت نہیں کرتی، سب حدیثیں آیتوں کی موافقت کرتی ہیں، ان کو آگے لے کے چلتی، کوئی حدیث آیت کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی۔ جی آیت میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، پھر میری کم فہمی ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حدیثیں تو آیتوں کو آگے لے کے چلتی ہیں، حدیثیں تو آیتوں کی تشریح کرتی ہیں۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں، حدیث نہ پڑھی جائے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کی تفسیر آپ کو سناتا ہوں۔ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لینا، جس سے منع کرے رک جانا، یہ اصول ہے زندگی کا۔ جس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی گزارے اس آیت کو یاد کر لے، گلے کا تعویذ نہ بنائے، دل کی تحریر بنا لے۔ جو رسول دے گا اس کو لے لیں گے، جس سے منع کریں گے رک جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود، سبحان اللہ، حدیثیں، محدث، مجاہد، ابو جہل کے قاتل، کہنے لگے اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جسم کو گودنے والوں کی اور گدوانے والوں کی۔ یہ گودنا گدوانا کیا ہوتا ہے؟ جسم پہ کٹ لگا کے اس میں سرما بھرتے ہیں۔ تو یہ عام دنیا میں کافر پہلے کرتے تھے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے میلوں کے اوپر اور لوگ سرمے کے ساتھ اپنے نام لکھواتے تھے۔ اب فیشن اور بڑھ گئے ہیں، اب لڑکیاں لڑکے ٹیٹوز بنواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے یار کا نام لکھوایا ہے، میں نے فلاں لکھوایا۔ کہا اللہ تعالیٰ حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، مشکات سے لے کے بخاری تک مختلف الفاظ میں ملے گی آپ کو۔ کہا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جسم کو گدوانے والوں کی اور گودنے والے، جو گودتی ان پہ بھی لعنت، جو گدواتے ان پہ بھی لعنت۔ خوبصورتی کے لیے جو عورتیں دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں، اس زمانے میں ہوگا کہ دانتوں کے اندر کوئی فاصلہ کرتے ہوں گے خوبصورتی کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والوں کے لیے، عورتوں کے متعلق کہ وہ چہرے کے بال، سبحان اللہ کیا دین ہے، نہ مرد چہرے کے بال اکھاڑ سکتا ہے اور نہ عورت، داڑھی دونوں نہیں کاٹ سکتے۔ چہرے کے بال اکھاڑنے والی، کوئی آنکھوں سے کاٹ رہی ہیں، کوئی کہیں سے کاٹ رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہیں، ہزاروں روپے لگ رہے ہیں۔ ایک غریب کے گھر کا راشن کم ہے اور بیگمات کے چہرے کی سجاوٹ اس سے مہنگی ہے۔ 3 چیزیں بتائیں، جسم گدوانے والی، گودنے والی، دانتوں میں خلا کرنے والی، اور یہ بال اکھاڑنے والی، ان پہ لعنت ہے اللہ کی۔
ایک قاریہ تھی مدینے میں، بنی سعد کی ام یعقوب اس عورت کا نام تھا، قرآن بہت پڑھتی تھی، واللہ ان کی عورتیں قرآن پڑھتی تھی، ہمارے مرد قرآن نہیں پڑھتے۔ ام یعقوب اس خاتون کا نام ہے، بنی اسد اس کا قبیلہ ہے۔ وہ آ گئی عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، قرآن آتا تھا نا، کہتی میرے پاس قرآن کی 2 جلدیں ہیں، میں نے قرآن کو بار بار پڑھا ہے، جو تم نے بات کی ہے اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ان عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں آئی کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام ہے۔ میرے پاس قرآن کی جلدیں ہیں، میں قرآن کو بار بار پڑھتی ہوں، میں نے کئی دفعہ قرآن پڑھا، اس میں کہیں نہیں لکھا جو تم نے کہہ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تم نے غور سے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کہتی کہاں سے پڑھوں؟ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کہے گا وہی تو بات ہے، جو نبی سے منع کرے گا اسی سے تو رکنا ہے۔ تم نے یہ نہیں پڑھا؟ اس بات پہ اللہ کے نبی نے منع کیا، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا کیونکہ نبی نے کی۔ عورت تھی، رد عمل میں آ گئی، کہنے لگی یہ کام تو پھر تیری بیوی بھی کرتی ہوگی، ہمیں جو تم نے سب کو لعنت کر دی عورتوں کو، یہ کام تو پھر تیری بیوی بھی کرتی ہوگی۔ لوگ دلیل کے تھے، ضد بحث کے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں اصلاح زیادہ کہ ضد بحث، مناظرے، مقابلے۔ عورت نے الجھاؤ ڈال دیا کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو نا تو پھر تیری بیوی بھی کرتی ہو۔ لڑے نہیں اس سے، کہا جا کے گھر جا کے میرے دیکھ لے۔ عورت واپس آئی، کہتی میں نے اس میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا، میں اس کا جائزہ لے آؤں۔ وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے گئی، کہتی میں نے اس میں کچھ نہیں دیکھا۔ کہنے لگے اگر وہ ان چیزوں میں کوئی کرتی وہ میرے گھر میں رہ نہیں سکتی تھی، پھر میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تھا، پھر میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ نبی کی مخالفت کرتی پھر ایک گھر رہ نہیں سکتے۔ یہاں فیشن بھی چلتے ہیں، فیشن کوئی حرج نہیں ہے، خامد کے لیے کرے، خامد کے لیے تو میلے کچیلے کپڑے، منہ بھی نہیں دھونا، اور مہمانوں کے لیے اور شادیوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسلمانوں یہ کہاں چلے گئے؟ ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ جس کے لیے بننے سنورنے کا حکم ہے اس کے آنے سے پہلے تو غصہ ہی غصہ ہے، اور جہاں سے بچنے کا حکم ہے وہاں تیار ہو کے جاتی ہیں۔ عورت کا خوشبو لگا کے گھر سے نکل جانا، مسجد کی صفوں میں سے گزر جانا، ایسی سخت حدیثیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ان عورتوں پہ حدیثوں نے فتوے لگائے، میں نے نہیں، جو خوشبو لگا کے گھر سے نکل جائے۔ کہتے ہیں اگر وہ عورت یوں کرتی میرے گھر رہتی کس طرح؟ وہاں دلیل صرف دین تھی، اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ حدیثیں کیوں لکھ کے نہیں لگاتے؟ آگے بھی کہا جس نے میری امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پھر آگے کہا جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنی دفعہ یہ حدیثیں پڑھی جاتی، من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت کا رستہ نبی کا رستہ ہے، نیکی بھی نہیں چلے گی نبی کے بغیر، جتنا مرضی کوئی نیک۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تھوڑے عمل بتاتے تھے جو بندہ کر سکے، زیادہ عمل نہیں بتاتے تھے، تھوڑے عمل بتاتے تھے، چھوٹا کام کرتے تھے، یہ کر لیں۔ صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی، آپ ہمیں زیادہ زیادہ عبادت بتایا کریں، آپ تو کم کر لیں تو خیر ہے، آپ کے گناہ بھی نہیں ہیں، آپ ویسے اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنے دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کے احکامات جانتا ہوں، بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔
इबादत भी ज्यादा नहीं की जाएगी। अम्मा जी आयशा कहती इतना गुस्सा आया उनके ये कहने पे, हमें ज्यादा इबादत करने दें, कि चेहरे के ऊपर गुस्से के असरात आ गए, इबादत भी नबी से बढ़ के नहीं की जाएगी। एक हदीस में आता साहबा ने रोजे का काम रखे, मुसलसल रोजे रखने लगे। साहबी कहते हैं आपने फरमाया अगर ईद ना आती मैं इबादत करने वालों को याद करा देता, इबादत करते किस तरह, ये तो ईद आ गई तो मैं रुक गया, वरना मैं मुसलसल रोजे रखता, फिर मैं देखते किस तरह रखते, जितना मैं कहता हूं उतना करो। एक हदीस में फरमाया जिसने मेरे दीन में कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जो मेरी शरीयत में नहीं है, वो मकबूल है कि मरदूद है। जिसने कोई ऐसा रास्ता तलाश कर दिया मेरे दीन में जो मेरी शरीयत नहीं है, जो मैंने नहीं कहा, फहुवा रद्द, वो मरदूद है, वो रद्द है, वो नाकाबिले कबूल है। यहां आधा दीन बना दिया नबी के बगैर, कहते सारे कबूल हो जाएगा। कहा नहीं, जिसने ऐसी शरीयत बनाई मेरे दीन में जो मैंने नहीं कहा वो कबूल नहीं होता। आया आपको मैं एक हदीस सुनाऊं। अबू मूसा अशरी कहते रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी और मेरी हिदायत की मिसाल किस तरह है। यह हदीस सुनने वाली है। मेरी और मेरी हिदायत की मिसाल किस तरह है कि कोई शख्स अपनी कौम के पास आया और उनको आके कहने लगा मैंने एक लश्कर को अपनी आंखों से देखा है, मैं वाज़े तौर पे तुम्हें उससे खबरदार करता हूं, उसके बारे में फिक्रमंद हो जाओ। यानी कोई लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हें उससे आगाह करता हूं, मैं आंखों से वो लश्कर देख के आया हूं, तो कोई तैयारी करो, फिक्र करो, एक लश्कर तुम पे हमला करेगा। कहा मेरी और मेरी हिदायत की मिसाल इस तरह। कुछ लोगों ने तो उसकी बात मान ली और रातों रात चुपके चुपके बस्ती छोड़ के निकल गए कि सुबह हमला होगा हम निकल जाएं। उस बंदे ने आके बता दिया ना कि एक लश्कर आ रहा है, मैं आंखों से देख के आया हूं, मैं तुम्हें उससे खबरदार करता हूं, तुम फिक्रमंद हो जाओ कि तुम पे हमला होने वाला है। कुछ लोगों ने कहा इसकी बात सच्ची है, और वो रातों रात बस्ती छोड़ के चुपके चुपके निकल गए। कुछ लोग गाफिल हो गए, पड़े सोते रहे, हमें एक गल है, एडे नहीं मरन लगे सुन्नत तो बगैर, हदीस तो बगैर भी जिंदगी गुजर जाएगी, एडा पक्का मौलवी नहीं बनया जाता, घर च कर्फ्यू नहीं ला सकते, आजादी से जिएंगे, जवानी मस्तानी है, 4 दिन की चांदनी है, ये जिंदगी दोबारा तो नहीं मिलनी, मौज करो। कुछ लोगों ने झुटला दिया, पड़े सोते रहे, सुबह को लश्कर आया, उसने उनको हमला किया, उनकी नस्ल ही खत्म कर दी। का मेरी और मेरी हिदायत की मिसाल इस तरह है, कुछ लोगों ने मान लिया, मेरी पैरवी कर ली, और कुछ ने मेरी पैरवी नहीं की। जिन्होंने पैरवी कर ली वो चुपके चुपके रात को निकल के निजात पा गए, और जो गफलत में सोते रहे सारे खत्म हो गए। इस तरह हदीस से समझाते थे, इस तरह समझाते थे। क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हें ऐसा दीन दे के जा रहा हूं, ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी किस तरह, दिनों की तरह। जो इससे गुरेज करेगा हलाक हो जाएगा, जो इससे गुरेज करेगा हलाक हो जाएगा, जो मेरे दीन से पीछे रहेगा उन्हें हलाक हो जाएगा। वो नहीं बचता, वो नहीं बचता, जो मेरे दीन से पीछे रह गया वो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें दीन वाला बना दे। सलमा बिन अकवा कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक आदमी आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। यहां तो जितने खाना खाने वाले, इनको इस बात से गर्ज ही नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सामने से खाना है, दाएं हाथ से खाना है, फैशन है बाएं हाथ से खाते हैं। उनसे टोको, कहते यार इतना दीन मुश्किल ना बनाए आप मौलवी साहब, ये दायां बायां सब चलता है, जिनके हाथ सब चलता है वो सुने, कपड़े ऐसे पहनूं के वैसे पहनूं सब चलता है। सलमा बिन अकवा कहते हैं मेरे अब्बा जी ने मुझे हदीस बताई कि हम अल्लाह के नबी के पास बैठे थे, एक आदमी आया, वो बाएं हाथ से खाना खाने लग गया। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से खा, आकड़ गया, कहता मैं दाएं से खा नहीं सकता।
صحابی کہتے ہیں پھر زندگی بھر اس کا ہاتھ منہ تک گیا نہیں, اتھے ہاتھ گر گیا. کہتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا, نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے کھا, کہتا نہیں کھا سکتا, تکبر میں آ گیا. یہاں کتنے لوگ سنت پہ عمل نہیں کرتے صرف تکبر کی وجہ سے. ہم مسٹر ہیں, ملا نہیں ہیں. ہمارا گھر ہے, مسجد نہیں ہے. یہاں تصویریں نہ لگاؤ, یہاں یہ نہ کرو, یہاں وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ دیکھو, اتنا نہیں مانا جاتا. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے تھے یا اللہ تو ہمیں ان کا پیروکار بنا دے, ان کے رستے پہ چلا دے. فرماتے تھے میں کوئی عمل نہیں چھوڑ سکتا جو عمل میرے نبی نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, میں کوئی عمل نہیں چھوڑ سکتا. اس سے آگے کیا فرماتے تھے, اگر کوئی قول و فعل میں نے وہ چھوڑ دیا جو میرے نبی نے کیا, میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں کوئی عمل چھوڑ نہیں سکتا, میں کوئی عمل چھوڑ نہیں سکتا جو میرے نبی نے فرمایا ہے. اگر کوئی قول فعل میں نے نبی کا چھوڑ دیا میں گمراہ ہو جاؤں گا. امت میں کوئی ابو بکر ہے دوبارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاف کہتے تھے اگر میں نے چھوڑ دیا میں گیا, میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ بالکل ایسے لفظ ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو, کسی فعل کو اگر میں نے چھوڑ دیا بس میں گیا. مسلمانوں یہ عقیدہ ہمیں اپنانا ہے, یہ دین ہمیں اپنانا ہے کہ میری زندگی میں ایک ایک عمل میں چھاننی لگاؤں زندگی کے اوپر, میں چیک لسٹ بناؤں اپنی زندگی کی, میں اپنی زندگی کا ڈایاگرام بناؤں, میں اپنے گھر کا نقشہ بناؤں, میں اپنے گھر کا جائزہ لوں, میں اپنی عادتوں کا احتساب کروں, میں سنت کے کتنا قریب اور سنت کے کتنا دور. حدیث میں فرمایا, بڑی سخت حدیث سنا کے اپنی بات پوری کروں, بڑی سخت حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں پہ اللہ تعالی مغضوب ترین ہوگا. کیا ہم کہتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. زندگی گزر گئی ہمارا یہ پڑھتے پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا ان میں نہ کرنا. جو گمراہ ہوئے, ابو بکر کہتے ہیں گمراہ وہ ہوگا جو سنت چھوڑے گا. حدیث پڑھ رہا ہوں, 3 آدمیوں پہ اللہ تعالیٰ مغضوب ہے, مغضوب ترین, حدیث کے لفظ ہیں مغضوب ترین. پہلا حرم کی, کعبہ کی, بیت اللہ کی حرمت پامال کرنے والا. جو حرم کی اللہ نے حرمتیں قائم کی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتا, حرمت پامال کر دیتا بیت اللہ کا. دوسرا کون ہے, جو سنت کا رستہ چھوڑ کے, جو نبی کا رستہ چھوڑ کے کس کا رستہ اپنائے, جہالت کا. جو نبی کا رستہ چھوڑتا ہے وہ کس کا رستہ اپناتا ہے, جہالت کا. اس کی زندگی میں, اس کی نماز میں, اس کی صبح و شام میں نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے گھر میں نبی کی زندگی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دکان میں نبی کی بتائی ہوئی تجارت نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے, مغضوب ترین. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ کے جہالت کا رستہ اپنائے. اور تیسرا کون ہے, جو کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کا ناحق خون طلب کرے. کسی مسلمان کے قتل کا در پہ ہو, ناحق اس کا جرم کوئی نہیں مگر اس کے پیچھے لگ گیا کہ میں اس کو قتل کروں. سنت کا چھوڑنے والا اور قتل کرنے والا اکٹھے ہی لکھ دیے. سنت کا چھوڑنے والا اور کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائے کہ میں اس کا خون طلب کروں, اس کا خون بہا دوں, ناحق بے قصور کو مار دوں. بے قصور کو مارنے کی خواہش کرنے والا, اس کے پیچھے چلنے والا اور نبی کی سنت چھوڑ کے جہالت پہ جانے والا اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا, یہ 3 مغضوب ترین ہیں جن پہ اللہ کا شدید غضب اور شدید اللہ کی ناراضگی, وہ یہ 3 لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سنت میں گزر جائے.
ہمارے گھروں سے سنت کی خوشبو آئے، اور سنت کے لیے حدیث پڑھنی پڑتی ہے، سنت ویسے نہیں ملتی، حدیث کے اوپر ملتی ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں، جن کا لگاؤ حدیثوں سے ہو جائے، کتابوں سے ہو جائے، جو قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی نبی ہی کا رستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ محترم بھائیو بہنوں، آداب زندگی کی کتابیں خریدیں، اسوہ رسول کی کتابیں خریدیں، پھر اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہم بھی بڑے ہی بیکار ہیں، دین میں بڑے کمزور ہیں، مگر ہمارے اگلے بچے دین سے بالکل واقف نہیں۔ نماز کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ تو اگر ہم نے فکر نہ کی اور سنت کے اوپر پہرا نہ دیا تو یہ جو میڈیا کے یوٹیوب کے مولوی ہیں نا، نہ یہ نبی کے قریب آپ کو رہنے دیں گے، نہ صحابہ کے قریب رہنے دیں گے۔ آج یہ قرآن کا نام لیتے ہیں، چند سال گزریں گے یہ قرآن کا نام بھی نہیں لیں گے کہ کیا پتا ہم نے کون سا قرآن آتے دیکھا ہے۔ کیونکہ علم کتابوں سے ملتا ہے، یوٹیوب سے نہیں ملتا۔ آج سارے مسلمان کہاں سے رہتے ہیں؟ اور جس بندے کو 4 لفظوں کا نہیں پتا اسے کہتے ہیں فلاں کو نہیں، اور کیا ہر کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے؟ تو خود علم حاصل کریں، اپنی مسجدوں میں قرآن کا ترجمہ شروع کریں، اپنے علاقوں میں حدیث کے سبق شروع کریں۔ بلوغ المرام، ریاض الصالحین، مشکات، حافظ عبدالسلام صاحب کی بخاری کی پہلی جلد آ گئی ماشاءاللہ، اس کو لے لیں۔ تو تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، وہ لے کے پڑھیں، پڑھائیں، اس علم کو عام کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔